ہتھاں نو سلامت میرا دل کرتے میں تھوڑے قدماں نو چم کے جملہ دیا کہ حق شاہ کونین کلے یا سیدہ زہرا دے چین کلے سیدہ دے ہاتھ دا وسیلہ بنے اونج دے لنگر حسین کلے نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پیر طریقت رب شریعت پروردائے گوش بلائے جناب پیر فیاض الحسن سلطان سروری قادری زیب سجادہ آستانہ علیہ حضرت سلطان العارفی آپ اپنے روحانی وجدانی خطاب تو مستفید فرمانا الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا پارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی سرور تے جس دا ایڈ پسارا ہو میں قربان تنہا تو یا حضرت باہو جنہ ملیا نبی جی سہارا ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساداتی میزبان ہیں اور ساداتی مہمان بھی ہیں بات علی کے گھر کی ہے اللہ واہ 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 میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ خاموش بیٹھے لیکن ہوش میں ضرور بیٹھے اللہ اللہ اور ہوش میں کبھی جوش بھی آ جائے تو وہ اور زیادہ اچھا لگتا ہے اللہ کیا بات واہ واہ اب دیکھیں جتنی بھی اولاد علی ہے نا فاطمی یا غیر فاطمی واہ واہ آج پوری دھرتی پر جدھر آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے فیض علی کا نظر آئے گا اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے مرشد سلامت رہا واہ 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 اور جہاں تک شہزادی کونین کا تعلق ہے تو جس ہستی کے لیے خود مدینے کا تاجدار
کھڑے ہو کے استقبال کر. صدقے صدقے یا رسول اللہ. اب کسی کی رائے بن سکتی ہی نہیں. واہ واہ، بے شک بے شک. کوئی رائے دینے کا حق رکھتا ہی نہیں ہے. جنہیں نبی نظر آ رہا ہے انہیں نبی کی بیٹی بھی نظر آ رہی ہے. ہاں ہاں ہاں، بے شک. کیا بات ہے کیا بات ہے. جیو مرشد جیو. لیکن ہم نے تھوڑی سی احتیاط بھی کرنی ہے. احتیاط یہ کرنی ہے کہ ہماری کسی امیچور، اب جانتے ہیں امیچور کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا بچہ 8 مہینے کے بعد پیدا ہو گیا، اس کا کیا ہوتا ہے پھر نقصان؟ آنکھ، ناک، کان، کوئی بھی جسم کا عضو صحیح نہیں رہتا. اور اگر بچہ اپنی مدت کے مطابق آئے، آپ بے ہوش ہیں. اللہ اللہ ادھر جس نے بیٹھنا ہے ہوش میں بیٹھے، اللہ تھوڑا سا زور لگائیں، اللہ اور ذرا زور لگائیں. اللہ. میں چاہتا ہوں آج آپ جب گھر جائیں تو آپ کے وجود سے خوشبو آ رہی ہے. واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. واہ 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 واہ. دیکھیں باتیں کرنا بڑی آسان ہے، باتیں کرنے سے بات نہیں بنتی. ہم نے علی کو ماننا ہے جیسے علی نے منوایا ہے بس. ہاں ہاں، کیا کہنے. واہ واہ، بے شک بے شک. واہ واہ. علی کو مانے بغیر گزارا نہیں ہے. ایک جگہ پہ مجھ سے یہ سوال ہوا کہ بھئی یہ نعرہ صدیقی کیوں نہیں ہے، فاروقی کیوں نہیں ہے، عثمانی کیوں نہیں ہے، صرف نعرہ حیدری کیوں ہے، نشان حیدر کیوں ہے صرف؟ تو میں نے کہا بھائی اللہ کے بندو ذرا دین کو سمجھو. ہاں ہاں، واہ واہ. اگر کملی والا علم کا شہر آواز نہیں آئی مجھے، اللہ اللہ. اور حیدر اقرار اس علم کا دروازہ ہے، تو دروازہ ہوا میں تو نہیں لگے نا. واہ واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے. دروازے کو لگانے کے لیے پورا ایک ماحول تو بنانا پڑے گا. بے شک بے شک. کہتے ہیں دروازہ کسی دیوار میں ہی فٹا سکتے ہیں. دیوار کو بنیاد چاہیے، آواز نہیں آ رہی ہے، میں اٹھا لوں گا اللہ. ادھر میں بیٹھنے نہیں دوں گا اگر آپ خاموش رہیں گے. اللہ. اب سنیے غور سے. دروازہ پوری عمارت میں دروازے کی شان ہوتی ہے. بے شک. سب کچھ دروازے میں ہوتا ہے. دروازہ نہ کھولے تو بندہ اندر تو نہیں نہ جا سکتا. واہ واہ واہ. اس لیے دروازے کا جو معیار ہے اس کو سمجھیے. حیدر قرار باب العلم ہے، دروازہ ہے. دروازے کو دیوار چاہیے، دیوار کو بنیاد چاہیے، اور جب دیواریں تیار ہو جائیں تو چھت بھی تو چاہیے. کیا کہنے کیا کہنے. واہ 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 واہ، بے شک. بنیادیں موجود ہیں، دیواریں موجود ہیں، چھت موجود ہیں، لیکن فیض کب ہوگا؟ اندر جب تک جائیں گے نہیں آپ کو فیض نہیں ہوگا. اندر جانے کے لیے آپ کو دروازے پر آنا پڑے گا. اسی لیے نعرہ حیدری میں سارے نعرے آ جاتے ہیں. اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے. مرشد سلامت رہے. صداقت کا نور بھی، عدل و انصاف کا معیار بھی، شرم و حیا کا چرچا بھی اسی در حیدر سے نصیب ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ، بے شک بے شک. اور دیکھیں ایک بڑی اہم بات ہے، ایک ہے نظام خلافت. یہ انتظامی امور ہے، لیکن اس میں بھی پہلا خلیفہ ایک گھرانے میں ایک ہی خلیفہ، دوسرا خلیفہ ایک ہی خلیفہ، تیسرا خلیفہ ایک ہی خلیفہ. پر جب باری آئی نا نبی کی بیٹی کی آواز نہیں آئی. اللہ اللہ، کیا کہنے کیا کہنے.
تو پھر دو خلیفے. واہ واہ اللہ میں آپ کو بولتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں, اللہ آپ کی غیرت کو بہت اونچے معیار پر دیکھنا چاہتا ہوں, اللہ. کیونکہ میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ دین سے متعلقہ ہے, واہ واہ تو دین کے بارے میں آگاہی بڑی ضروری ہے. بے شک بے شک. ہم صرف عقیدہ سے نہیں رکھتے, عقیدہ ایک خصوصیت ہے جس سے عقیدت بنتی ہے, عقیدے سے عقیدت بنتی ہے, اور مصطفیٰ کی اداؤں سے پورا دین بنتا ہے. اللہ کیا بات ہے, واہ 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 واہ. اب دیکھیں ایک شخص 5 وقت مسجد میں رہتا ہے, آذان بھی دیتا ہے, با جماعت نماز پڑھنا تو لوگوں کو نصیب ہوتا ہی ہے, لیکن وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جو پوری جماعت کو امامت کے نور سے نوازتا ہے. بے شک بے شک. قرآن پڑھنے والے, مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے, نمازیں پڑھنے والے. اللہ آپ مجھے ایک بات ذرا سوچ کے بتائیے گا, ان کا دم درود کیوں نہیں چلتا؟ آئے ہائے ہائے آئے ہائے, کیا بات ہے. یہ ہر کسی کی پھونک کیوں نہیں چلتی؟ جیو مرشد جی, اور سلامت رہے. سخی سلطان باہو والوں کو غازی عباس کے خون کی عظمت کو سمجھنے والوں, ہاں ہاں ہاں, کیا کہنے کیا کہنے, کیا بات ہے کیا بات. اب دیکھیں نا بڑی خاص بات ہو رہی بتانے لگی. میں یہ فرقہ واریت سے ہٹ کر باتیں کر رہا ہوں, میں نے جوڑنا ہے پوری امت کو, کیونکہ یہی ہماری ڈیوٹی لگی ہے. واہ واہ بے شک. علی والوں کی ڈیوٹی یہی ہے, ٹوٹنے نہیں دینا. کیا کہنے کیا کہنے, جیو مرشد جیو, سر کٹا دو مگر ٹوٹنے نہ دو. سلامت رہے. مولا حسن واہ 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 واہ. جب کملی والا نے فرمایا تھا کہ یہ میرا شہزادہ میری امت کے 2 بڑے گروہوں کو جوڑ دے گا, بے شک. 5واں خلیفہ, آواز نہیں آئی مجھے, اللہ اللہ. 5ویں خلیفے کا انتخاب زمین والوں نے نہیں کیا, آسمان سے ہوا. واہ 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 بے شک بے شک بے شک. 5واں خلیفہ بننا بھی کمال, خلافت کو چھوڑ دینا بھی کمال. ہاں کیا کہنے کیا کہنے. کسی کے نام کے ساتھ سخاوت لگتی ہے تو کسی کے نام کے ساتھ صداقت لگتی ہے, تو کسی کے نام کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگتا ہی ہے, لیکن علی کے بیٹے کے نام کے ساتھ فراست لگتی ہے. اللہ اللہ اللہ, واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے. نعرہ حیدری, واہ واہ جیو مرشد جیو. بندہ مومن کی فراست سے ڈرو. اللہ اللہ اللہ. بھائی تو ہم نیند آئی ہے, ایک دو جنوں این چونڈی مار لو, جاگو بندے دے پتر بنو بھائی. اللہ سنیے بات, فراست اللہ. فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ اور یہ جو اللہ والے ہیں, اللہ اللہ کیا بات ہے. ان کا دم درود نہیں چلتا, ان کی ہر شے چلتی ہے. ہائے 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 ہائے, واہ واہ واہ. اس دور دراز علاقے میں جب سید السادات حضرت سید فضل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں ڈیرہ لگایا, تو یہ سارا علاقہ بیابان تھا, جنگل تھا. واہ 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 بے شک. ویسے سٹیج والے بھی ایک دفعہ تو بولنے چاہیے. اللہ اللہ سپیشل ایگزیکٹیو ایریا میں ہے نا یہ.
آپ کی ایک چھوٹی سی ہاں جو ہے نا ان سب کا مقدر بدل دے گی۔ اللہ بے شک بے شک اللہ والوں کی اولاد ہیں، آپ کی رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہے، اس کا حیات ہوتا ہے نا۔ بے شک بے شک۔ ویسے میں آپ کو بڑی مزدار ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کو کہتے ہیں سادات کا ایک مقام ہے اور ہم تو خود نوکر ہیں سجدوں کے، واہ واہ، لیکن جو میں نے اس گھرانے میں، یہ سیدوں کا گھرانہ ہے، اس گھرانے میں نسبت سلطان باہو کا معیار دیکھا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے۔ یہ دونوں بھائی بڑا لمبا عرصہ گزر گیا، ان دونوں بھائیوں کا جو رنگ چڑھا ہے نا اس شہزادے پر، اللہ کمال ہے۔ اللہ 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 یا رسول اللہ یا جو محبت عقیدت اس گھرانے کو میرے سلطان باہو کے ساتھ، واہ واہ، بے شک بے شک، اور جو اس گھرانے کی عزت خانوادہ حضرت سلطان باہو کے ہاں ہے۔ اللہ بے شک۔ آپ جتنے ہاتھ چومتے ہیں مجھے پتہ ہے، نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن جو معیار محبت میرے سلطان باہو نے سکھایا ہے نا، واہ واہ، اگر آپ سارا سیکھ لیں نا تو آپ ہواؤں میں اڑنے لگ جائیں۔ اللہ 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 اللہ، نعرہ سلطانیہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، میں قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق۔ اللہ، اب ذرا غور فرمائے اس پر، وہ اللہ جو اللہ کو بہت مانتے نا شاہ جی، ان میں آج تک میں نے ولی کوئی نہیں دیکھا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، جتنے توحید کے ٹھیکیدار ہیں، آئے ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی کوئی تو ان میں سے ولی ہوتا نا یار۔ بے شک بے شک، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں تو جس بچے پہ ہاتھ رکھو گے وہی اللہ والا نظر آئے گا۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات کیا بات۔ یہ جتنے فرقے فرقیاں ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا، یہ 72 جو ہے دوزخی ہیں۔ بے شک، آواز نہیں آئی؟ اللہ جہنمی ہیں 72، صرف ایک جماعت ہے واہ 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 واہ، جس کے بارے میں آمینہ کے لال نے فرمایا یہ جنتی جماعت ہے۔ اللہ بے شک بے شک بے شک۔ اگر پورا پاکستان لے لو، پورا ایشیا لے لو، پورا عرب لے لو، افریقہ لے لو، یورپ دیکھ لو، امریکہ دیکھ لو، آسٹریلیا دیکھ لو، نیوزی لینڈ دیکھ لو، رشیا دیکھ لو، کہیں تو کسی قبر پر چراغ جلنے چاہیے نا۔ واہ 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 واہ، بے شک، کیا بات۔ تو میں ایک بڑا خاص حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بے شک آپ جب بھی اللہ والوں کے پاس جائیں غیر شرعی حرکت نہ کریں، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ بے شک بے شک، لیکن ہر سجدے کو اگر اللہ کے سوا کسی کو کیا جائے، اس کو شرک قرار دیا جائے، تو پھر اللہ نے جب حکم دیا تھا یہ
آج جو ملا ملونڈے بنے ہیں بولو تو صحیح نہیں ہے، واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے ان کو پتہ چل گیا کہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ فرما رہا تھا فرشتوں کو بولو یار اللہ اللہ کہ آدم کو سجدہ کر، واہ 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 بے شک بے شک کیا بات ہے۔ حالانکہ اگر آپ کو یاد ہو تو اللہ پاک نے فرشتوں سے مشورہ کیا تھا، میں آدم کو بنانا چاہتا ہوں، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ واہ واہ اب ان کا مشورہ کیا تھا؟ نہ بناؤ، یہ دنگا فساد کرے گا جو کرتے ہو تو۔ اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی باری آئی تو مشورہ نہیں کیا، واہ 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 کیا بات ہے۔ بلکہ حکم دیا، بولو بھائی اللہ 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 تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ اب ظاہر ہے یہ تعظیم کا ہی تھا، لیکن سجدہ تو تھا نا۔ بے شک ادھر تو فتوے یہ ہے اللہ کے سوا سجدہ کرنا، یہ تم قبروں کی پوجا کرتے ہو، یہ شرک کرتے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ 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 واہ 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 کیا بات ہے۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کی محبت میں کھو جائیں گے ہائے 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 اور اللہ دین سے رابطہ ان کا کمزور ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیں زمینوں پر لڑ رہے ہو، مکانوں پہ لڑ رہے ہو، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے لڑ رہے ہو، باپ بیٹا لڑ رہا ہے، بھائی بھائی لڑ رہا ہے، سکا بھائی مر گیا، اس کے یتیم بچوں کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ حالانکہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معیار یہ ہے، فرمایا میری امت سن لو، قیامت کا دن بڑا مشکل دن ہے، بھائی بھائی کی مدد نہیں کر سکے گا، دوست کا ساتھ نہیں دے سکے گا، باپ بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن سنو جس نے میری امت کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا بولو یا اللہ اللہ واہ 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 صدقے یا رسول اللہ۔ فرمایا سب پریشان حال ہوں گے، کیا بات ہے کیا، لیکن جس نے میری امت کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا، قیامت کا دن ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں، بھائی بھائی کا نہیں، دوست کا نہیں، واہ 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 لیکن وہ لوگ اللہ اللہ ان کے لیے اعزاز کیا ہوگا؟ وہ یوں جیسے میری دو انگلیاں یوں ملی ہوئی ہیں نا، مدینے کے تاجدار نے فرمایا وہ یوں میرے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اللہ واہ 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 بے شک بے شک۔ آپ ذرا سوچ کے بتاؤ مجھے، بیٹی کو وراثت کا حق کیوں نہیں دیا تم نے؟ سوچ کر بتاؤ، تم نے بیوی کو پاؤں کی جوتی کیوں سمجھا؟ ابھی سنا نا تم نے کہ آمینہ کے لال اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے، واہ واہ صدقے، یہ ایک دو دفعہ کی بات نہیں ہے، جتنی مرتبہ بھی آپ تشریف لاتے ہیں، کیا بات ہے بے شک، خود مدینے کا تاجدار کھڑے ہو کر استقبال کرتا ہے۔ کیا تمہیں سمجھایا بیٹی کو کیا عزت دو، بیٹی کی شان کیا ہونی چاہیے؟ اللہ اللہ واہ واہ جیو مرشد جیو، سلامت رہے۔ سنو یا اور یہ سن لو، حیدر قرار کا انتخاب
یہاں میں انتخاب نہیں ہے. ہاں بے شک کیا کہنے. وہ بھی تو بدبخت تھے نا خارجی. آپ نے اور میں نے سنی شیعہ کی جنگ نہیں لڑنی, دیوبندی بریلوی کی جنگ نہیں لڑنی, اہل سنت اہل حدیث کی جنگ نہیں لڑنی, ہم نے حسینیت اور یزیدیت کی جنگ لڑنی. واہ واہ اللہ اللہ اللہ. واہ 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 جیو مرشد جیو. خارجیت کیا کہنے. یزیدیت کا ہی ایک شکل ہے, اور یزیدیت خارجیت کا وہ عروج ہے. میں سلطان باہو کے قربان جاؤں اللہ جے کر دین علم وچ ہوندا. ہائے 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 کیا کہنے کیا کہنے. سر نیزے کیوں چڑھتے ہو, چڑھتے ہو 18,000 جو عالمہ ہیں اگے حسین دے مردے ہو. جے کچھ ملازہ نبی پاک نہ کر دے تمبو خیمے کیوں سڑ دے ہو. جے کر مندے بیت رسولی پانی کیوں بند کر دے ہو. صادق دین ایمان انہاں دا باہو جڑے سر قربانی کر دے ہو. واہ 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 واہ. اور یاد رکھو میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. میں نے جو بنیاد یہاں گفتگو کی رکھی ہے اس کی وجہ یہ ہے, یہ ہمارا نوجوان سید زادہ اس خانوادے کی شانی نہیں ہے, سلسلہ عالیہ سروریہ قادریہ کا فیضان بھی ہے. اللہ 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 بے شک بے شک. کیا اور بات. میں آپ تمام حضرات سے کہنا چاہتا ہوں, میں نے دربار شریف پر مسجد حسین بنائی ہے, ہاسٹل موجود ہیں, انگلش میڈیم سکول موجود ہیں, کالج موجود ہیں, یونیورسٹی سیشن ہو رہے ہیں. کیا بات ہے. لے آؤ تاکہ انہیں میں تیار کروں, حسینی فوج تیار ہو جائے. واہ 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 جیو مرشد جیو سلامت رہیں آپ. کیا کہنے کیا کہنے. امام مہدی علیہ السلام تشریف آوری فرمائیں گے. یار آپ کتنے خوش نصیب ہوں گے, آپ اور میں اس وقت نہ بھی ہوں, ہمارا ہی کوئی بیٹا بیٹی اللہ اللہ اس لشکر اسلام کا حصہ ہوں. یار کیسے ممکن ہے ہم قبر میں مر چکے ہوں. نہیں, جب ہماری اولادیں ہماری آنے والی نسلیں آواز آنی چاہیے اللہ اس لشکر کا حصہ ہوں. اللہ. دیکھیے آپ نے ابھی سنا اللہ تعالیٰ نے صدیوں کے بعد پاکستان کے عنوان پر اسلام کی شان پر جو پاکستان کو انڈیا پر فتح دی ہے. ایک طرف صرف انڈیا نہیں, صرف اسرائیل نہیں, تمام دجالی قوتیں ان کے ساتھ کھڑی تھیں, اور ادھر اسلحہ کے زور پر نہیں, غیبی مدد کے اللہ اللہ حسن کے ساتھ. بے شک بے شک بے شک. دیکھیں آپ پوچھیں ان ہوابازوں سے, ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے آخری رات انڈیا کو ملیا میٹ کر دیا, واہ 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 واہ. صفحہ ہستی سے مٹا دیا. بے شک بے شک بے شک. قیام پاکستان کے وقت جو لاکھوں شہادتیں ہوئی تھی, ان شہادتوں کا خون رائگاں نہیں ہونے دیا. اللہ بے شک. میزائل تو انڈیا کے پاس بھی تھے, ڈرونز تو ان کے پاس بھی تھے, وہ چل بھی رہے تھے لیکن چل نہیں رہے تھے. یہ بات ہے. کیا کہنے کیا بات ہے کیا بات کیا بات. اور دیکھیں آخری رات کا جو مارکہ ہے نا, یہ صرف 6 ہتھیاریں نہیں گرے, پوری انڈیا کی ایئر فورس کی کمر ٹوٹ چکی ہے. بے شک. اگلے 100 سال تک متعصب ہندو آپ کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکے گا. کیا بات ہے. بے شک بے شک. تو میزائل آ رہے تھے, ہواباز کہتے ہیں, پائلٹ کہتے ہیں میزائل آتے تھے, لیکن جہازوں تک پہنچنے سے پہلے ہی کچھ نادیدہ ہاتھ انہیں پکڑ لیتے تھے. ہائے 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 ہائے. کیا بات ہے کیا بات. اور گونگیوں بادشاہوں اور گونگ مال بولو ذرا,
جی آج یا رسول اللہ یا اچھا اگر کچھ لوگ یہ کہہ دیں اور یہ تو ہوائی باتیں ہیں تو پھر بتاؤ مجھے ہاں انڈیا کی 22 بیسز اللہ اسلحے کے ڈیپو اللہ اللہ ختم ہو گئے، پاکستان کا کوئی اسلحے کا ڈیپو تباہ نہیں ہوا، کوئی طیارہ نہیں گرا، چند شہادتیں ضرور ہوئی ہیں، وہ بھی پہلی رات بے خبری میں۔ لیکن یہاں بڑے مزے کی بات میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ صحیح ہو گیا ہے، جن چند پوائنٹس پر میزائل چلے یہاں کیوں نہیں چلے، تیاروں پر کیوں نہیں چلے، داتا دربار پر کیوں نہیں چلا، اللہ 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 سلطان باہو پر کوئی نہیں چلا، یہاں شورکوٹ کے قریب گرے ہیں، ڈرونز گرے ہیں، جہاں پہلی رات میزائل لگے ہیں نا، میں کھل کر بات نہیں کرنا چاہتا لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے بچوں کو ورغلا کر یا رسول اللہ کے نعرے سے ہٹا کر ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ یا علی کی صداؤں سے علیحدہ کر کے ہائے 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 تمہیں ایک ایسا مذہب دینا چاہتے ہیں جو لا مذہب ہے۔ ہائے 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 کیا بات ہے، جیو مرشد جیو، ہم ہیں دین والے، سلامت رہے ہم، سلامت رہے ہم۔ ان الدین ان اللہ الاسلام، اللہ دیکھیے دین کہاں سے شروع ہو وہ اللہ سے شروع ہوا، اللہ نے دین بنایا، اللہ لیکن جب اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اللہ کے دین کو کیسے دیکھو گے؟ بولو بھائی ہائے ہائے بولو، ہائے ہائے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، بے شک زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سنیے غور سے سنیے یہ بات، غور سے سنیے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی طرف سے ہے، جب اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اس کے دین کو کیسے سمجھو گے؟ اب یہی بات میں نے اور آپ نے سمجھنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ آج تو ہم آسمان کی طرف، بھائی یہ تو آسمان بہت نیچے ہے، اسے تو بہت آگے ایک دنیا موجود ہے، بے شک بے شک ویسے اللہ کہاں نہیں ہے، واہ واہ، لیکن اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ، اگر تم پہچاننا چاہتے ہو نا اللہ کو تو سنو، جس نے دیکھا ہی نہیں ہے وہ تمہیں کیسے پہچان کرا سکتا ہے، اور جس نے اللہ کو دیکھا اور اللہ نے اسے دیکھا، اللہ اللہ پردے اٹھا کر دیکھا، بے شک بے شک جلوے دکھا کر دیکھا، بے شک اسی کملی والے کو اللہ فرما رہا ہے والذی اللہ 100 روپے جرمانہ ہے اس کے بعد، جو ہاتھ اٹھا کر اللہ کا نام نہیں لے گا، اللہ سارے پھر تو یہ تھی بات جمع کرا دے جائے، پیرن کیا کہنے، کھلا لنگر کھا کھو کے تو ایویں ہی ٹور نہ جائے جائے، جرمانہ جمع کرائیے تو تائیں جان چھوڑ دی۔ ویسے ہمیں تو جو ہم اللہ والوں کی نسبت والے لوگ ہیں ہمیں جرمانوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو لوگ غریب مجبور کر کے نذرانے دے دیتے ہیں، ہم وہ نذرانے بھی اٹھا کر یتیموں پر لگا دیتے ہیں۔ اللہ الحمدللہ کیا بات ہے، بس گفتگو کو میں نے بالکل ایک جگہ پہ لا کے آپ کے اندر ڈال دینی ہے، میں نے منہ کھولو تاکہ اندر کچھ جائے آپ۔ اللہ اللہ تو فرمایا هو الذی وہ اللہ، کون اللہ؟
الذی ارسلا، جس نے بھیجا، کسے بھیجا؟ رسولہ، اپنے خاص رسول کو، اللہ بے شک بالہدا، کوئی نشانی کا بالہدا، یہاں ہدا سے مراد قرآن ہے۔ یہ جتنے آپ بیٹھے ہیں نا، کیونکہ آپ سارے پیروں کے ماننے والے ہیں، تو میں چاہتا ہوں آج رات آپ فیصلہ کر کے جائیں، آپ کے گھر میں ایک ایک بیٹا، بلکہ ایک کیوں سارے بیٹے حافظ قرآن ہونے چاہیے۔ اللہ بے شک، کیا بات ہے، کیا بات، ہم حسینی ہیں نا، بے شک حسین پاک نے نیزے کی انی پہ چڑھ کے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ بے شک بے شک، روز موجیں بنی ہوئی ہیں نعت خانوں کی بھی، علماء کی بھی، اور یہ جو کمپیئرنگ کرتے ہیں ان کی بھی مزے ہیں۔ ہم تو دیوانے لوگ ہیں نا، ان ناموں پر تو مر مٹنے کے لیے ہمارا دل چاہتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، جب ہم جانتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں کہ جس نے قرآن پر پہرا دیا وہ حسین ہے، اللہ واہ واہ کیا بات ہے، تو حسینیت تمہارے گھر میں قرآن نہیں ہونا چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ تو قرآن پڑھتے نہیں، آپ پڑھتے ہیں، لیکن میرے نبی کو کیسا قرآن پسند ہے؟ اللہ خیرکم، ابھی حافظ صاحب مجھے ملے ہیں، یہ ڈسٹرکٹ لیت تحصیل چوبارہ کے علاقے میں یہ آستانہ بھی ہے اور میخانہ بھی ہے، مدرسہ وہاں بنائے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ فیضان ہوتا ہے اولیاء کا، اور میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہر مسجد میں نظام ہونا چاہیے، اکثر مساجد میں نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ سیالکوٹ کے علاقے میں گیا تو ایک ہی دن میں 6 جگہ پہ پروگرام تھے، جہاں بھی میں جاتا، ہاں جی امام صاحب، وہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ کہتے میں ہوں، ہر مسجد کے وہ امام۔ میں نے اخیر پر پوچھا بھئی یہ تو ولایت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، بھی ایک امام 6 مسجدوں میں اپنی کارگزاری دکھا رہا ہے۔ کہنے لگا حضرت کی نماز یہ بھی نہیں پڑھتے اور میں بھی نہیں پڑھتا، تو جنازے پر میں ہوتا ہوں، نکاح پر بھی میں ہی ہوتا ہوں، لیکن میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن پڑھا، ایسا پڑھا، پڑھنے کا عمل 2 3 4 سال میں مکمل ہو جاتا ہے، لیکن ایسا پڑھا کہ زندگی کی آخری سانس تک قرآن پڑھاتا رہا۔ اللہ اللہ